خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کا اعتکاف۔ اب خواتین کے اعتکاف کے چند ضروری مسائل وہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہماری جو مستورات اعتکاف میں بیٹھتی ہیں تاکہ ان کا اعتکاف درست ہو جائے، اور جو جذبات اور نیت لے کے بیٹھتی ہیں اللہ پاک اس پر ان کو پورا اجر عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ جو مستورات ہیں جو گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہیں وہ گھر کے اندر وہ جگہ جہاں عام طور پر نماز پڑھی جاتی ہے وہ جگہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو گھر کا کوئی کمرہ مختص کر لیں اس کے اندر کہ اس جگہ میں میں اعتکاف بیٹھوں گی، وہاں جب چادر لگی وہ ان کی جگہ اعتکاف کے لیے مقرر ہوگی۔ اب جس طرح مرد حضرات مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں اور جیسے ہی وہ ضرورت شریعہ کے علاوہ باہر نکلے گی ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ خاتون جس نے اپنی جگہ مقرر کر لی اور وہ اعتکاف وہاں بیٹھ گئی، اس کے لیے بغیر ضرورت شریعہ کے باہر نکلنے سے اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا جو تقاضے کے لیے نکلے۔ اب یہ ہے کہ گھر کے افراد جتنے بھی ہیں وہ اس کے بعد آ کر بات کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کے افراد کے پاس جا کے بات نہیں کر سکتی۔ وہ جا کے مجھے ایک بات یاد آئی تھی میں آپ کو بتا دوں، تو یہ بات بتانا چاہیے کہ اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ہاں اس کے بعد کو آتے ہیں، کچھ سے بات کرتے ہیں، کچھ ضرورت کی بات کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اس کی اجازت ہے، جائز ہے، لیکن وہاں جا کر یہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اب شریعت نے اجازت کتنی دی ہے۔ اب ایک عورت ہے وہ سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہے، اس کی مجبوری ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھ کے بھی سلائی کڑھائی کا کام کر سکتی ہے۔ ایک عورت ہے وہ بچوں کو پڑھاتی ہے، اعتکاف میں بیٹھ کر بھی بچوں کو پڑھا سکتی ہے۔ تو میں نے اعتکاف کی حالت میں وہ کچھ بھی گھر کا کام کر سکتی ہے، لیکن اس جگہ کو چھوڑ کر باہر جاتی جائے گی اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا کسی بھی گھر کے کام کے لیے، جب کہ اس کی یعنی ضرورت نہ ہو۔ ایسے کسی کو مشورہ دینے کے لیے نکل گئی یا اور کوئی دیکھا فلانی چیز وہاں پر اٹھا کے لے آؤں، وہ اٹھانے جائے گی تو اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب ہماری مستورات ان چیزوں کا اہتمام کر کے، اس چیزوں کا خیال کر کے اعتکاف میں بیٹھیں گی کہ اب اعتکاف میں بیٹھ کر یعنی ضرورت سے زائد یعنی فضول گفتگو بھی نہیں کرنی، یہ نہیں کہ ہر وقت سارے لوگ کوشش بھی کریں جتنے گھر کے افراد ہیں وہ بھی دن میں ایک دفعہ ملاقات کرنے، بار بار ان کے پاس نہ جائیں تاکہ وہ جس مقصد کے لیے بیٹھی ہے اس کے اندر اس کو خلل ہوگا۔ وہ اپنے تلاوت، ذکر، اللہ دعائیں، مناجات اللہ سے کرنے کے لیے بیٹھی ہے، تو اس غرض سے کہ تاکہ اس کا وقت ضائع نہ ہو، بار بار ملاقات کے لیے اس کے پاس نہ جائیں۔ تو اس لیے یہ عورتوں کے چند ضروری مسائل تھے۔ تو جو مستورات ہیں وہ یعنی اعتکاف بیٹھنے سے پہلے اس بات کا خیال کریں کہ ان کے جو ناپاکی کے ایام ہیں وہ کہیں بیچ میں شروع نہ ہو جائیں۔ یہ پوری یعنی یقین ہو کہ میرے اعتکاف کے دنوں میں ایسا نہیں ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اس لیے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ جب ناپاکی ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو خواہ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، تو پھر ایسی نوبت نہ آئے کہ اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے۔ تو اگر سنت اعتکاف کر رہا ہے تو اس کی بھی پوری ترتیب بنا کے کرنے کے ذہن میں رکھنے کی کہیں وہ ایام بیچ میں نہ آ جائیں جن سے روزہ فاسد ہوتا ہے، روزہ فاسد ہوگا تو اعتکاف بھی ختم ہوگا۔ تو اس لیے یہ مستورات کی کچھ چند ایک مسائل تھے جن کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے، وگرنہ ان سے تھوڑی سی بھی سستی کرنے سے، کمی کرنے سے یہ ہوگا کہ اتنا مبارک عمل ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔